اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ مُقِيمًا لِمُسَافِرٍ بَعْدَ الْوَقْتِ فِي رُبَاعِيَّةٍ وَلَا مَسْبُوقًا۔ کیا معنی ہوگا؟ رباعیہ کا مطلب 4 رکعت، 4 رکعت والی نماز میں۔ رباعیہ کا معنی پہلے کیجئے گا، 4 رکعت والی نماز میں، بعد الوقتی، وقت گزرنے کے بعد، 4 رکعت والی نماز میں وقت گزرنے کے بعد، مقیم اور مسبوق مسافر کا امام نہ ہو۔ 4 رکعت والی نماز میں وقت گزرنے کے بعد مقیم اور مسبوق مسافر کا امام نہ ہو۔ کیا مطلب؟ مسافر کی نماز وقت گزرنے سے متغیر نہیں ہوتی ہے جی۔ مسافر پر قصر ہے نا، وہ چاہے حالت سفر میں نماز ادا کرے تب بھی قصر کرنی ہے، اور وقت گزرنے کے بعد، یعنی مسافر تھا پھر مقیم بن گیا، اب اس کو قضا کرنی ہے تو کتنی کرے گا؟ وہی 2 کرے گا نا۔ تو مسافر کی نماز وقت گزرنے سے بدلتی نہیں، لہذا وقت گزرنے کے بعد بھی مسافر کتنی پڑھے گا؟ اب مقیم کتنی پڑھائے گا؟ 4۔ مقیم امام 4 رکعت ہی کی قضا کرے گا، تو مقیم امام جب 4 پڑھے گا اور مسافر پر 2 رکعت کے بعد سلام پھرنا ہے اور باقی 2 رکعت میں وہ نفل پڑھنے والا ہوگا، تو لہذا اقتدا درست نہیں ہوگی۔ ٹھیک، تو 4 رکعت والی نماز میں مسافر اور کیا کہتے ہیں، مقیم اور مسبوق مسافر کا امام نہ ہوگا۔ وَأَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ صَفٌّ مِّنَ النِّسَاءِ۔ امام اور مقتدی کے درمیان عورتوں کی صف سے فاصلہ نہ ہو۔ امام اور مقتدی کے درمیان عورتوں کی صف کا فاصلہ، امام صاحب کھڑے ہوں گے، پھر مرد لوگ ہوں گے، پھر بچے ہوں گے، پھر ہجڑے ہوں گے، پھر عورتیں ہوں گی۔ یہ صفوں کی ترتیب ہے، ابھی پڑھیں گے آپ انشاءاللہ۔ تو امام صاحب اور مقتدی کے درمیان بیچ میں عورتوں کی صف نہیں ہونی چاہیے، نماز خراب ہو جائے گی۔ بڑے فتنے ہیں یہ لوگ، اس کو پیچھے رکھو تو ٹھیک ہے، آگے رکھو گی تو لات مارے گی۔ وَأَلَّا يَفْصِلَ نَهْرٌ يَمُرُّ فِيهِ الزَّوْرَقُ وَلَا طَرِيقٌ تَمُرُّ فِيهِ الْعَجَلَةُ۔ سنیے گا، اور امام اور مقتدی کے درمیان میں ایسی نہر نہ ہو جس میں کشتیاں چلتی ہوں، ہے نا۔ وَأَلَّا يَفْصِلَ، اور فصل نہ کرے یا فصل نہ ہو۔ کیا فصل نہ ہو؟ امام اور مقتدی کے درمیان فاصلہ نہ ہو، ایسی نہر جس میں کشتیاں چلتی ہیں۔ وَلَا طَرِيقٌ تَمُرُّ فِي الْعَجَلَةُ، اور ایسا راستہ فاصلہ نہ ہو، ایسا راستہ کا فاصلہ نہ ہو جس میں بیل گاڑیاں گزرتی ہوں، جس میں بیل گاڑیاں، امام صاحب آگے ہے، بیچ میں ایک نہر ہے جس میں کشتیاں چلتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کے مقتدی کھڑے ہیں، تو اقتدا صحیح نہیں ہوگی۔ بیچ میں راستہ ہے جس میں کم سے کم ایک بیل گاڑی گزر سکتی ہے، اتنا فاصلہ امام صاحب آگے ہے اور اس کے بعد جا کے مقتدی ہیں، تو اقتدا صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی مقتدی کا امام صاحب سے متصل ہونا چاہیے۔ اگر اتنا بڑا فاصلہ ہے، چوڑا راستہ ہے، نہر جاری ہے، تو پھر ہے نا، یہ بات ہے۔
ولا حائط یشتبہ معہ العلم بانتقالات الامام. ہیں آپ لوگ کہ چلے گئے کہیں امام صاحب اور مقتدی کے درمیان ایسی دیوار نہ ہو. ولا حائط، بات تو وہی چلے نا امام صاحب اور مقتدی کے درمیان. آپ لفظی ترجمہ کریں گے ولا حائط، اور ایسی دیوار نہ ہو. اور ایسی دیوار کہاں نہ ہو؟ امام صاحب اور مقتدی کے درمیان، جس کی وجہ سے امام صاحب کا منتقل ہونے کا علم مشتبہ ہو جائے. امام صاحب کے منتقل ہونے کا علم مشتبہ ہو جائے. بیچ میں دیوار ہے، امام صاحب پچھم طرف ہے اور بیچ میں دیوار ہے، اس کے بعد مقتدی ہیں. اب مقتدی کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ امام صاحب کب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، کب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہے ہیں، کب رکوع میں جا رہے ہیں، کب سجود میں جا رہے ہیں. مشتبہ ہے، شک و شبہ ہو رہا ہے. تو ایسے میں اقتدا صحیح نہیں ہوگی. اور اگر آواز پہنچ رہی ہے، مقتدی سمجھ رہے ہیں کہ اب رکوع کرنے کی تکبیر پڑھے، اب سجود میں جا رہے ہیں، تب پھر صحیح ہو جائے گی. سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے. فَإِن لَّمْ يَشْتَبِهْ، دیکھیے آگے لکھا ہے فَإِن لَّمْ يَشْتَبِهْ لِسَمَاعٍ أَوْ رُؤْيَةٍ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ فِي الصَّحِيحِ. ہیں آپ لوگ کیا لکھتے ہیں؟ اگر سننے یا دیکھنے کی وجہ سے، اگر سننے یا دیکھنے کی وجہ سے مشتبہ نہیں ہوتا، مشتبہ تو اقتدا صحیح ہے. فی صحیح، قول صحیح کے مطابق، قول صحیح کے یعنی یہی قول صحیح ہے. اگر آواز پہنچ رہی ہے، مقتدی سمجھ رہے ہیں کہ امام صاحب کون سی تکبیر کر رہے ہیں، کب رکوع میں جا رہے ہیں، سجود میں جا رہے ہیں، تو دیوار بیچ میں کیوں نہ ہو، اقتدا صحیح ہو جائے گی. وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ رَاكِبًا وَالْمُقْتَدِي رَاجِلًا، اور امام صاحب سوار نہ ہو، مقتدی پیدل نہ ہو. امام صاحب سوار اور مقتدی پیدل نہ ہو، ورنہ اقتدا صحیح. اور راکباً غیر دابۃ امامہ، یا امام صاحب کے سواری کے علاوہ سوار ہو، یا امام صاحب کے سواری کے علاوہ دوسری سواری پر ہو، تب بھی اقتدا صحیح. وَأَلَّا يَكُونَ فِي سَفِينَةٍ وَالْإِمَامُ فِي أُخْرَى غَيْرَ مُقْتَرِنَةٍ بِهَا، اور مقتدی ایسی کشتی میں نہ ہو جی، اور امام صاحب الگ مقتدی الگ کشتی میں اور امام صاحب دوسری کشتی میں ہو جو اس کے ساتھ متصل نہ ہو. مقتدی ایک کشتی میں، امام صاحب دوسری کشتی میں، سوار نہ ہو، جو مقتدی والی کشتی سے بندھی ہوئی نہ ہو. غیر مقترنۃ بہا کا معنی جو مقتدی والی کشتی سے بندھی ہوئی نہ ہو. الگ الگ کشتی میں تو اقتدا صحیح نہیں ہوگی. وَأَلَّا يَعْلَمَ الْمُقْتَدِي مِنْ حَالِ إِمَامِهِ مُفْسِدًا فِي زَعْمِ الْمَأْمُومِ. سنیے گا، مقتدی امام کی ایسی حالت کو نہ جانتا ہو، مقتدی امام صاحب کی ایسی حالت کو نہ جانتا ہو جو اس کے خیال میں نماز کو فاسد کر دیتی ہے. مقتدی امام کی کسی ایسی حالت کو نہ جانتا ہو جو اس کے خیال میں، فی زعم الماموم، جو مقتدی کے گمان میں، خیال میں مفسد نماز ہو، نماز کو فاسد کر دیتی ہے، تو پھر ابتدا صحیح. کا خروجی دمن او قیئن
لم يعد بعده وضوءه کا خروج دم، جیسا کہ خون نکلنا یا قے کا آنا جس کے بعد اس نے وضو نہیں کیا۔ امام صاحب کو خون نکلا، امام صاحب کو قے آ گئی، وامٹ ہو گیا۔ اب مقتدی کا یہ خیال ہے کہ جہاں تھوڑا سا خون نکلا تو وضو ٹوٹ گیا، مقتدی کو یہ خیال ہے کہ قے کر دیا تو وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ صحیح مسئلہ امام صاحب جان رہے کہ جب تک بھر منہ قے نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امام صاحب وضو نہیں لوٹائے، مقتدی کو کیا خیال گزرا، ارے یار یہ تو نماز ختم ہو گئی، تو اب اس مقتدی کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس مقتدی کی نماز۔ ہاں ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ وَصَحَّ اقتداء متوضئ بتیمم، اور وضو کرنے والے کی اقتدا، وضو کرنے والے کی تیمم کرنے والے کے پیچھے صحیح ہے۔ کیا مطلب؟ مقتدی باوضو ہے اور امام صاحب تیمم کیے ہوئے ہیں، تو اب اقتدا صحیح ہے کہ نہیں؟ فرماتے صحیح ہے۔ وہ غاسل بماسح، اور پیروں کو دھونے والا، اعضائے وضو کو دھونے والا، مسح کرنے والے کی اقتدا، ہاں پاؤں دھونے والے کی، پاؤں پر مسح کرنے والے کے پیچھے اقتدا صحیح ہے۔ وہ قائم بقائد، کھڑے ہونے والے کی اقتدا بیٹھنے والے کے پیچھے صحیح ہے۔ مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں کسی عذر کی بنا پر، تو اب مقتدی ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ وَبِأَحْدَبَ، اس کا معنی کیا تھا؟ کبڑے کے پیچھے، کبڑا کے امام صاحب کبڑا ہے، اللہ پاک ایسی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جس کی پیٹھ نکل جاتی ہے۔ اب مقتدی تندرست ہے، صحیح سلامت ہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، اقتدا صحیح ہے۔ وَمُؤْمِن بِمِثْلِهِ، وَمُؤْمِن اشارہ کرنے والے کی اپنے مثل کے پیچھے اقتدا کرنا معذور ہے، اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، اور جو مقتدی ہیں وہ لوگ بھی اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب امامت اسی طرح اگر امام لیٹ کر اشارے سے پڑھتا ہو اور مقتدی کھڑے یا بیٹھے اشارے سے پڑھتا ہو تو درست نہیں ہے، تو درست، ہاں مطلب بے مثلی کا اسی طرح ہو تو اقتدا کرنا صحیح ہے۔ وَمُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ، اور نفل پڑھنے والے کی اقتدا فرض پڑھنے والے کے پیچھے صحیح ہے نا؟ وَإِنْ ظَهَرَ بُطْلَانُ صَلَاةِ إِمَامِهِ أَعَادَ، اور امام صاحب کی نماز کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے تو نماز کو لوٹائے، امام صاحب کی نماز کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے تو نماز کو لوٹائے۔ وَيَلْزَمُ الْإِمَامَ إِعْلَامُ الْقَوْمِ بِإِعَادَةِ صَلَاتِهِمْ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ فِي الْمُخْتَارِ، سنیے گا وَيَلْزَمُ، اور امام صاحب پر لازم ہے جہاں تک ہو سکے لوگوں کو خبر کرے کہ اپنی نمازیں لوٹائیں، امام صاحب پر لازم ہے قوم میں اعلان کریں بِإِعَادَةِ صَلَاتِهِمْ، ان کی نماز کے لوٹانے کا، بالقدر الممکن، حتی الامکان، جہاں تک ہو سکے، فی المختار، مذہب مختار کے مطابق، مذہب مختار کے، امام صاحب کو پتہ ہے کہ نماز میری باطل ہو گئی تو سبھی کی نماز باطل ہو گئی، اب امام صاحب پر ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ مقتدیوں کو کہیں کہ دوبارہ نماز
پڑھ لیں، ورنہ سب کا گناہ انہی کے سر۔ اللہ پاک سب کو نیک ہدایت فرمائے۔ اور ہاں، ہم محترم لوگوں کو جماعت کے ساتھ آپ کو ان کے وقتوں میں ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا۔ تو یہیں تک رہنے دیتے ہیں، دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ۔